بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اسرائیل اور فلسطین کے تنازع میں انتہائی شدت آتی جا رہی ہے اور اس میں اب اسرائیل نے لبنان کو بھی شامل کر لیا ہے۔ یہ خبریں ناظرین بعد میں، لیکن پہلے سب سے اچھی خبریں۔ بائیڈن کی نیتن یاہو کو کال میں لہجے میں تبدیلی اور اس کا تاثر۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے براہ راست اسرائیل پر سیز فائر کے لیے دباؤ ڈالا ہے۔ اس کشیدگی میں فوری کمی کی بات بھی کی ہے۔ اب تک وہ اسرائیل کی جانب سے اپنے دفاع کے حق میں زور دے رہے تھے اور حماس سے راکٹ حملے روکنے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ آج انہوں نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو کو بتایا کہ اب تناؤ میں کمی ضروری ہے اور اسرائیل کی جانب سے آپریشن کو روکنا مناسب ہوگا تاکہ سیز فائر کی راہ ہموار ہو سکے۔ انہوں نے اس بات کو حماس کی فوجی صلاحیت میں کمی کے حوالے سے پیش رفت اور غزہ میں حالات سے جوڑا جہاں انسانی حقوق کی خلاف ورزیاں بڑھ رہی ہیں۔ بائیڈن پر سیاسی اور بین الاقوامی دباؤ بڑھ رہا تھا کہ وہ اس تنازع میں مداخلت کریں اور پرتشدد واقعات کو ختم کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ جمعرات کو ایک بار پھر اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ انہوں نے یہ تاثر دیا کہ امریکہ شاید اب اسرائیل کو سفارتی تحفظ فراہم نہیں کرے گا۔ اسرائیل میں ہلاک ہونے والے تھائی لینڈ کے شہریوں کی شناخت ہو گئی ہے۔ گزشتہ روز جنوبی اسرائیل میں فلسطینی جنگجوؤں کے راکٹ حملے میں تھائی لینڈ کے 2 شہری ہلاک ہو گئے تھے جو ایک پیکنگ فیکٹری میں ملازم تھے۔ اب ان کی شناخت کر لی گئی ہے۔ یہ 24 سالہ سیکھرن سنگ مرام اور 44 سالہ ویراوت کرن بوریراک ہیں۔ اسرائیلی چینل کان نیوز نے ان کی تصاویر ٹویٹ کی ہیں۔ تھائی لینڈ کی وزارت خارجہ کے مطابق اس حملے میں 8 مزید تھائی ورکر زخمی ہوئے ہیں۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم سے فون پر بات کی ہے اور یہ پیغام دیا ہے کہ وہ آج سے کشیدگی میں کمی کی توقع کر رہے ہیں۔ بظاہر اس سے یہ لگتا ہے کہ اسرائیل فوجی حملوں کی وجہ سے امریکہ کا صبر کا پیمانہ ٹوٹ رہا ہے۔ جمعرات کو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کا ایک اور اجلاس ہونے جا رہا ہے جس سے قبل یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ اس میں شاید امریکہ اسرائیل کی اتنی حفاظت نہیں کر پائے گا۔ امریکہ کو اسرائیل کے بڑے اتحادی میں سے ایک سمجھا جاتا ہے۔ نیتن یاہو نے آج غیر ملکی سفارتکاروں سے بات چیت میں واضح کیا تھا کہ غزہ میں جاری اسرائیلی آپریشن کا کوئی ٹائم فریم قائم نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ شب کے دوران مقامی ذرائع ابلاغ کے مطابق اسرائیل نے پیشکش کی تھی کہ جمعرات کو صبح تک سیز فائر کا اعلان کیا جا سکتا ہے، لیکن ان خبروں کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ جس وقت اسرائیل لبنان میں متعدد اہداف کا تعاقب کر رہا تھا، اسی دوران امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین یاہو سے فون پر بات کی۔ خطے میں حملے اور جوابی حملے شروع ہونے کے بعد سے یہ ان دونوں رہنماؤں کے درمیان چوتھی فون کال تھی۔ امریکہ کو اسرائیل کے اہم اتحادیوں میں سے ایک سمجھا جاتا ہے اور اس نے اب تک اقوام متحدہ کے سلامتی کونسل کی جانب سے تنازع پر مشترکہ بیان کو روکا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے جاری کردہ بیان کے مطابق دونوں رہنماؤں کے درمیان صورتحال سے متعلق تفصیلی بات چیت ہوئی اور اس میں سفارتی سطح پر سیز فائر کی کوششوں پر مشاورت شامل ہے۔ بیان کے مطابق صدر نے اسرائیلی وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ آج سے سیز فائر کے حصول کے لیے کشیدگی میں قبل ذکر کمی کی توقع کر رہے ہیں۔ اس سے قبل بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیلی فوج مقاصد کا خیال رکھ رہی ہے اور ہم سٹاپ وات لیے نہیں کھڑے ہیں۔ اسرائیلی دفاعی ذرائع نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ اب تک سیز فائر کی کوئی بات نہیں ہو رہی۔ حماس کے اہلکار صلح کی کوششوں کو سنجیدگی سے لے رہے ہیں، تاہم انہوں نے اسرائیل پر ہٹ دھرمی کا الزام لگایا ہے۔ سن 2006 میں اسرائیل اور حزب اللہ کے درمیان ایک ماہ طویل جنگ جاری رہی تھی جس میں لبنان کے 1190 شہری جبکہ اسرائیل کے 163 شہری ہلاک ہوئے تھے۔ اس کے بعد اقوام متحدہ کی مدد سے سیز فائر نافذ کیا گیا تھا۔ گزشتہ 10 روز کے دوران جنوبی لبنان سے شمالی اسرائیل کی جانب کئی راکٹ داغے گئے ہیں۔ اس سے قبل ایسا پیر کو ہوا تھا۔ کسی بھی راکٹ سے کوئی نقصان کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اکثر حملوں کو روک لیا گیا تھا، اس سے غیر آباد علاقوں میں دھماکے ہوئے۔ لبنان سے متعدد راکٹ شمالی
اسرائیل کی طرف داغے گئے ہیں۔ اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس پر 4 راکٹ داغے گئے تھے، ایک کو روک لیا گیا، دوسرا کھلے میدان میں جا گرا، 2 بحیرہ روم میں گرے ہیں۔ اخبار ٹائمز آف اسرائیل کی خبر کے مطابق شفا، عمرو، حیفا، کریوت اور ان کے ارد گرد نواح کے علاقے میں سائرن بھی بجائے گئے تھے۔ خبر رساں ادارے رویٹرز کے مطابق کریوت کے رہائشیوں نے 3 بڑے دھماکے سنے ہیں، تاہم اب تک کسی کے زخمی ہونے کی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ دوسری جانب اسرائیلی فوج کا کہنا ہے کہ اس نے جوابی کارروائی میں لبنان کے علاقوں میں اہداف کو نشانہ بنایا ہے۔ لبنان اور اسرائیل میں 2006 میں 1 ماہ تک جنگ جاری رہی تھی، جس کے بعد سے لبنان میں حزب اللہ سمیت کئی مسلح گروہ موجود ہیں۔ سیکورٹی ذرائع نے رویٹرز کو بتایا کہ یہ راکٹ لبنان کے جنوبی ساحل شہر سور کے قریب واقع گاؤں صدیقین سے اسرائیل کی طرف لانچ کیے گئے تھے۔ ابتدائی طور پر یہ واضح نہیں ہو سکا کہ یہ راکٹ کس نے داغے ہیں اور دونوں جانب حملوں سے کیا نقصان ہوا ہے۔ ادھر روسی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ ملک کے ایک سینئر اہلکار نے اسرائیلی سفیر کو بتایا ہے کہ ایسے کوئی اقدامات اب قابل قبول نہیں ہوں گے جن سے غزہ میں مزید ہلاکتیں ہوتی ہیں۔ رواں ہفتے کے اوائل میں روس عالمی سطح پر ان ممالک اور بین الاقوامی گروہوں میں شامل ہو گیا تھا جنہوں نے غزہ میں سیز فائر کا مطالبہ کیا ہے۔ ان میں امریکہ، یورپی یونین اور اقوام متحدہ بھی شامل ہیں۔ اسرائیل میں موجود درجنوں غیر ملکی سفارتکار امن معاہدے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزہ میں حماس کے زیر انتظام وزارت صحت کے مطابق اب تک تقریباً 100 خواتین اور بچوں سمیت کم از کم 222 افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسرائیل کا کہنا ہے کہ اس نے غزہ میں کم از کم 150 جنگجوؤں کو ہلاک کیا ہے، تاہم حماس ان جنگجوؤں کی تعداد کے حوالے سے اعداد و شمار جاری نہیں کرتا جو اسرائیلی فضائی حملوں میں ہلاک ہوتے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل پر غزہ میں ریاستی دہشت گردی اور جنگی جرائم کا الزام لگایا ہے۔ ٹی وی پر نشر ہونے والے ایک بیان میں محمود عباس نے کہا ہے کہ فلسطین میں شہری بین الاقوامی عدالتوں میں ان جرائم کی ذمہ داری کے خلاف کارروائی سے رکنے والے نہیں ہیں۔ اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ وہ صرف فوجی اہداف کو نشانہ بناتا ہے اور اس نے فضائی حملوں سے قبل تنبیہ کے ذریعے شہریوں کی ہلاکتیں روکنے کی کوشش کی ہے۔ رواں سال انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ICC نے 2014 میں اسرائیل اور فلسطینی گروہ کے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات شروع کی تھی۔ یہ وہ وقت ہے جب آخری بار اس لڑائی نے شدت اختیار کی تھی۔ حالیہ کشیدگی پر بھی ICC نے تشویش ظاہر کی ہے۔ غزہ میں جاری کشیدگی، اب تک کی اہم خبریں۔ اسرائیل نے غزہ میں نئے سرے سے فضائی حملے کیے ہیں۔ اس کے اہداف میں غزہ میں قائم سرنگیں ہیں جو اس کے مطابق حماس کے مسلح گروہوں نے قائم کر رکھی ہیں۔ غزہ میں موجود جنگجو اسرائیل پر جوابی راکٹ حملے کر رہے ہیں جن کی اکثریت جنوبی اسرائیل میں گری ہے۔ اشکلون اور اشدود میں کئی راکٹ گرے ہیں مگر ہلاکت یا زخمیوں کی کوئی اطلاع سامنے نہیں آئی۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے کہا ہے کہ اسرائیل امن قائم کرنے کے لیے لڑ رہا ہے۔ سیز فائر کے معاملے پر انہوں نے غیر ملکی سفارتکاروں سے کہا ہے کہ کوئی اسٹاپ واچ لے کر نہیں کھڑے ہیں۔ فلسطینی صدر محمود عباس نے اسرائیل پر جنگی جرائم کا الزام لگایا ہے جبکہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ وہ صرف ایسے اہداف کو نشانہ بناتا ہے جہاں سے دہشت گردی کی کارروائیاں کی جاتی ہیں اور اس نے شہری آبادی کو نقصان پہنچانے سے خود کو روکا ہوا ہے۔ برطانیہ میں فلسطین کے حامی گروہ کا ایک ڈرون فیکٹری پر مظاہرہ۔ برطانیہ کے شہر لیسٹر میں ڈرون بنانے والی ایک فیکٹری کی چھت پر کچھ لوگوں نے فلسطین کے حق میں مظاہرہ کیا۔ پیلسٹائن ایکشن نامی اس گروہ نے اسرائیل کی قائم کردہ ایلبٹ فیکٹری کا کچھ حصہ قبضے میں لے لیا۔ وہ اس کی چھت پر چڑھ گئے۔ اس فیکٹری میں ڈرون بنائے جاتے ہیں اور مظاہرین کا دعویٰ ہے کہ یہی ڈرون اسرائیل اور حماس کے درمیان حالیہ کشیدگی کے دوران اسرائیلی حملوں کے لیے استعمال کیے گئے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے فیکٹری کے دروازے بند کر دیے ہیں اور اس کی پیداوار بھی روک دی ہے۔ فلسطینی خبر رساں ادارے وفا کے مطابق غزہ شہر میں اسرائیلی حملے کے نتیجے میں ایک فلسطینی صحافی کی موت ہو گئی ہے۔ غزہ میں عسکریت پسند جماعت حماس کے ریڈیو اسٹیشن الاقصی وائس سے منسلک صحافی یوسف ابو حسین کی موت اس وقت ہوئی جب اسرائیلی جنگی طیاروں نے شہر کے شمالی حصے میں واقع قبرستان کے قریب موجود ایک گھر پر بمباری کی۔ وفا کے مطابق شہر کے مغربی حصے میں واقع الرمل ضلع میں ایک اور گھر پر کیے گئے حملے میں مزید 3 افراد کی ہلاکت ہو گئی تھی۔ غزہ شہر میں موجود BBC کے رشدی ابو العوف کے
کو مقامی ذرائع نے بتایا کہ ایک عمارت پر کیے گئے حملے کے نتیجے میں 2 جنگجو ہلاک ہو گئے ہیں، جبکہ کچھ ڈاکٹروں نے انہیں بتایا کہ خان یونس شہر میں ایک عورت دل کا دورہ پڑنے سے ہلاک ہو گئی جب ان کے پڑوس میں واقع مکان پر فضائی حملے کیے گئے۔ اسرائیل نے فلسطین کے عسکریت پسند گروپ حماس کے عسکری ونگ کے سربراہ محمد دائف کو اپنا مرکزی ہدف قرار دیا ہے۔ اسرائیلی فوج کے ترجمان بریگیڈیئر جنرل خدائی زلبرمین نے اس بارے میں بیان دیتے ہوئے کہا کہ اسرائیل نے اس آپریشن کے دوران پوری کوشش کی ہے کہ وہ انہیں ہلاک کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ ہم نے انہیں متعدد بار قتل کرنے کی کوشش کی ہے۔ انہوں نے اس حوالے سے مزید کوئی تفصیلات تو نہیں دی، تاہم میڈیا رپورٹس کے مطابق محمد دائف ان حملوں میں محفوظ رہے ہیں۔ محمد دائف حماس کے عسکری ونگ عزیز الدین القسام بریگیڈ کے سربراہ ہے اور اسرائیل کی موسٹ وانٹڈ یعنی سب سے زیادہ مطلوب افراد کی فہرست میں کئی سالوں سے سر فہرست ہیں۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اسرائیل کی جانب سے انہیں ہلاک کرنے کی متعدد کوششیں کی گئیں، تاہم ہر بار وہ بچ نکلے۔ دونوں فریقین کے مابین 2014 میں ہونے والی آخری بڑی لڑائی کے دوران بھی انہیں ہلاک کرنے کی کوشش کی گئی تھی، جس دوران ان کی بیوی اور ایک بچے کو ہلاک کر دیا گیا تھا۔ اسرائیلی لڑاکا طیاروں نے بدھ کے روز غزہ کی پٹی کو پامال کرنا جاری رکھا۔ رہائشی عمارتوں کو زمین بوس کرتے ہوئے ایک صحافی سمیت کم از کم 4 فلسطینیوں کو ہلاک کر دیا۔ تازہ ترین حملے اس وقت ہوئے جب فلسطینی گروہوں نے جنوبی اسرائیل کے شہروں کی طرف مزید راکٹ فائر کیے۔ ابھی تک دونوں طرف سے کسی کے زخمی یا مرنے کی کوئی اطلاع نہیں۔ اس سے قبل مقبوضہ مغربی کنارے اور مشرقی یروشلم میں اسرائیلی فوج نے مظاہروں اور ایک تاریخی اور جنرل ہڑتال کے دوران 4 دیگر فلسطینیوں کو گولی مار کر ہلاک اور متعدد کو زخمی کر دیا تھا۔ ایران اسرائیلیوں کے خلاف فلسطینیوں کی لڑائی کی حمایت کرتا ہے۔ ایران کے پاسداران انقلابی گارڈز کے سربراہ نے ٹیلی ویژن تقریر میں کہا کہ ایران اسرائیل کے خلاف فلسطینیوں کی لڑائی کی حمایت کرتا ہے۔ تہران میں فلسطینیوں کے حق میں مظاہرے بھی ہوئے۔ لوگوں نے پلے کارڈ اٹھا رکھے تھے اور اس میں فلسطین زندہ باد اور اسرائیل مرد آباد، امریکہ مرد آباد کے جیسے نعرے درج تھے۔ غزہ میں حملوں اور جوابی حملوں کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے اسرائیلی وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو سے فون پر بات کی ہے۔ وائٹ ہاؤس کے بیان کے مطابق صدر نے وزیر اعظم کو بتایا کہ وہ آج سے سیز فائر کے حصول کے لیے کشیدگی میں کمی کی توقع کر رہے ہیں۔ آج سے کشیدگی میں کمی کی خاصی توقع کی جا رہی ہے۔ ناظرین، یہ تھی اب تک کی اہم خبریں۔ اسی کے ساتھ ہی قمر عباس محمدی کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔